اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو یا دادا اپنے پوتوں کو یہ خبر دے کہ ہم نے اشرفیوں سے بری ایک دیگ دفن کی ہے اور اس کا جغرافیہ اور جائے وقوع یہ ہے، مثلا لاٹرین سے 10 فٹ مشرق کو اور باورچی خانے سے 20 فٹ مغرب کی طرف سب لکھ دے کر میرا خزانہ یہاں ہے، تو بچے اس خزانے کا کیسے لالچ کریں گے؟ لیکن باپ کے خزانے کا تو بدل بھی ہے۔ اگر باپ خزانہ چھوڑ کے نہیں مرتا تو بچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کما لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یتیم بچے زیادہ بڑھ گئے، زیادہ ترقی کر گئے، باپ سے زیادہ کمانا بچوں کو آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس خزانے کی بندوں کو خبر دی ہے وہ خزانہ تو زمین پر کہیں ہے ہی نہیں، تو اسے کیوں حاصل بھی نہیں کر سکتا؟ ابا کے خزانے کے لیے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن رب نے، اللہ تعالیٰ شانو نے ہمیں جس خزانے کی خبر دی ہے وہ خزانہ کائنات میں، آسمان کے نیچے نہ زمین کے اوپر کہیں نہیں مل سکتا، کیونکہ اس کا تعلق تو ہمیں قلب سے ہے، آسمان و زمین اور جسم سے نہیں، اور وہ خزانہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر دنیا کی زندگی بے مزہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر اللہ کے عاشقوں کے سکون کا بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ تلواریں لے کر ان پر چڑھائی کر دیں گے کہ یہ سکون و اطمینان ہمیں دے دو، لیکن یہ سکون تلواروں سے نہیں ملتا، یہ تو رب کریم کے ذکر سے ملتا ہے۔ پورب کی زبان کا ایک مصرع ہمارے شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ سناتے تھے کہ ایک مجذوب تھا، لونگی باندھے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے یہ مصرع پڑھتا تھا، اللہ والا تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو مٹھاس تھی اور اس کو عبادت میں جو مزہ آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اس مزے کو تھوڑا سا کھینچ لیا۔ اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں قبض کہتے ہیں، لہذا اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اللہ سے ایک قسم کی دوری، عبادت میں مزہ نہ پانا، اس سے اس کو گھبراہٹ ہوئی، اور رونے لگا اور سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ انسان ہے، کبھی خطا ہو جاتی ہے تو روتا ہوا جنگل میں چلا گیا، گریبان چاک کر لیا اور رو رو کے اللہ سے یہ کہہ رہا تھا، یہ ہندوستان کے گاؤں کی بولی ہے، یعنی اللہ سے کہہ رہا تھا، یہ میرے پیارے محبوب، سجن کے معنی ہے محبوب، اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اور پالنے والے مہربان ارحم الراحمین مالک، آپ ہم سے کیوں ناراض ہے؟ استغفر اللہ، آپ نے ہمارے دل سے اپنی محبت کی مٹھاس کیوں چھین لی؟ ہمیں نماز میں، عبادت میں جو مزہ آ رہا تھا، آپ کا نام لینے میں جو مزہ آ رہا تھا، وہ آپ نے کیوں چھین لیا؟ اب میری زندگی اداس ہے، اب میری زندگی بے کیف ہے، اب میری زندگی اداس اور ٹینشن زدہ ہے۔ اور کس طرح اداس ہے؟ دلیا بنا بتوا، بتوا کے معنی ہے چاول، یعنی چاول ہوں اور دال نہ ہو تو خالی چاول حلق سے کیسے اتریں گے؟ تو پوربی زبان کا مجذوب اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے بغیر میری زندگی ایسی ہی پھیکی ہے جیسے دال کے بنا چاول، جینے کا کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہاں ایک شعر عرض کرنے جا رہا ہوں، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ اللہ کے بغیر زندگی موت ہے، جو اللہ سے غافل ہے وہ مردہ ہے، اور جو اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ زندہ ہے۔ من لا یذکر اللہ کالمیت وبیتہ کالقبر لہ۔ اور قرآن نے اعلان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو مردہ تھے۔ او من کان میتا فاحییناہ، جو شخص پہلے مردہ یعنی کافر تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا یعنی مسلمان بنا دیا۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ اپنے کفر کی وجہ سے مردہ ہے، جس کا مجھ سے تعلق کٹتا ہے وہ مردہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔